سن 1869 میں رشیا کے سائبیریا کے علاقے کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب تانگے والے کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام اس کے فادر نے راسپوتن رکھا۔ یہ بچہ جنم سے ہی کچھ ایسی خفیہ طاقتیں لے کر پیدا ہوا تھا کہ جب وہ اپنی آنکھوں سے کسی جانور کی آنکھوں میں دیکھا کرتا تھا تو اپنی بات کو اس جانور تک پہنچا دیا کرتا تھا، اور ٹھیک اسی طرح ان جانوروں کی باتوں کو بھی جان لیا کرتا تھا۔ ابھی یہ بچہ ہی تھا کہ ایک دن اس کے گاؤں میں کسی کا گھوڑا چوری ہو گیا۔ اب کیونکہ یہ لڑکا جانوروں سے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر ان کی باتوں کو سمجھ لیا کرتا تھا اور اپنی بات کو بھی اس تک پہنچا دیا کرتا تھا، تو اسی لیے اس کو بلایا گیا اور اس نے بڑی آسانی کے ساتھ چور کی پہچان بتا دی، اور اسی طرح دھیرے دھیرے راسپوتن پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا۔ لیکن اس وقت تک کسی نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ بچہ آگے جا کر ایسے کارنامے کرے گا کہ جس سے پورا روس ہی نہیں بلکہ پوری دنیا ہی حیران ہو جائے گی، کیونکہ اب جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے یہ ایک آوارہ اور عیاش قسم کا انسان بنتا چلا گیا۔ ہر وقت شراب کے نشے میں ڈوبا رہتا اور اس کے علاقے کی کوئی بھی لڑکی اس کی نظروں سے محفوظ نہیں تھی۔ علاقے کے لوگ آئے دن اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کے گھر آ کر اس کے ماں باپ کی بے عزتی کر کے چلے جاتے، لیکن جب اس کے گھر والے زیادہ ہی پریشان ہو گئے تو انہوں نے یہ سوچ کر راسپوتن کی شادی کرا دی کہ شاید یہ شادی کے بعد سدھر جائے۔ لیکن افسوس یہ انسان شادی کے بعد بھی نہیں مانا اور اپنی بیوی کی موجودگی میں ہی گھر پر بازاری عورتوں کو لے آیا کرتا تھا۔ کچھ وقت کے بعد اس کی بیٹی بھی پیدا ہوئی، لیکن یہ باپ بننے کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اب اس کے باپ نے راسپوتن کو جبراً اپنے پیشے یعنی تانگا چلانے کے کام میں لگا لیا۔ اسی تانگا چلانے کے کام کے سلسلے میں ہی اب وہ دور دور کا سفر بھی کرنے لگا، اور ایسے ہی ایک دن سفر میں اس کی ایک انسان سے ملاقات ہوئی جس سے بات چیت کرنے پر اس انسان کو اس کی انوکھی چھپی ہوئی طاقتوں کے بارے میں پتہ چلا، تو اس نے راسپوتن کو ایک درسگاہ مطلب ایک کلاس کے بارے میں بتایا جس کو ورکٹور کی کلاس کہا جاتا تھا۔ یہ ایک بڑی ہی عجیب و غریب اور شیطانی عقیدہ رکھنے والوں کی کلاس تھی جہاں ہپنوٹزم کے علاوہ شیطانی علوم سکھائے جاتے تھے۔ راسپوتن نے یہاں وقت گزار کر بہت ساری شیطانی طاقتیں حاصل کر لی۔ اب وہ چند لمحوں میں ہی اپنی باتوں اور نظروں کے ذریعے سے کسی بھی انسان کو اپنا غلام بنا سکتا تھا۔ یہاں سے ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب راسپوتن نے اپنے شہر واپس جانے کی بجائے الگ الگ گاؤں اور شہروں میں بھٹکنا شروع کر دیا۔ وہ تمام اجنبی لوگوں سے ملتا اور ان کو غلط کاموں کی طرف بلاتا اور ان کو یہ سب کرنے کے لیے نہ صرف اکساتا بلکہ یہ بھی کہتا کہ یہی کام کرنے میں تمہاری نجات ہے، مطلب اسی کام سے تم اپنی پریشانی سے چھٹکارا پا سکو گے۔ اب لوگ بڑھ چڑھ کر اس کی باتیں سنا کرتے تھے اور عورتیں اس کی مرید ہو جایا کرتی تھیں، اور اپنے اثر میں آ جانے والی عورتوں کے ساتھ یہ انسان سرے عام زنا کیا کرتا تھا۔ لیکن پھر اسی دور میں جب چرچ کو راسپوتن کی ان شیطانی طاقتوں کے بارے میں پتہ چلا تو عیسائی پادریوں نے اس کے خلاف بہت سارے مذہبی ایکشن لیے، اور ساتھ ہی ایک پولیس آفیسر کو اسے گرفتار کرنے کے لیے بھی بھیجا گیا۔ لیکن راسپوتن نے گرفتار کرنے آئے اس پولیس آفیسر پر بھی نہ جانے اپنا کون سا کرتب کیا کہ وہ پولیس آفیسر بھی اس کا مرید ہو گیا۔ اب راسپوتن کی شہرت بھی گاؤں اور چھوٹے چھوٹے شہروں سے باہر نکل کر روس کے بڑے بڑے شہروں اور یہاں تک کہ اس دور کے رشین امپائر کی بڑی بڑی فیملیز اور جو بڑے بڑے گروپ تھے ان تک پہنچ گئی تھی۔ یہ رشین امپائر کا دور تھا اور اس وقت گدی پر بیٹھے ہوئے تھے رشین امپائر کے آخری کنگ زار نکولس۔ زار کی انتہائی خوبصورت بیوی مطلب زارینا الیگزینڈرا، جو کہ رشتے میں کوئین وکٹوریا کی نواسی ہوا کرتی تھیں۔ زار کی کئی لڑکیوں کے ساتھ صرف ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا ایلیکس،
اور جو بڑی ہی منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا، لیکن اس بچے کو ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کی ماں زرینہ کافی پریشان رہا کرتی تھیں۔ جب راسپوتن کی شہرت اڑتے اڑتے زرینہ تک پہنچی تو انہوں نے اپنے بیٹے کی خاطر بغیر کسی کو خبر کیے چپکے سے راسپوتن کو اپنے محل میں بلوایا۔ راسپوتن نے بھی اپنے جادو ٹونے کی مدد سے ایلیکس کی اس بیماری کو ٹھیک کر دیا کہ جس کو بڑے بڑے ڈاکٹرز اور حکیم بھی ٹھیک نہ کر سکے، جس کی وجہ سے کوئین زرینہ بھی اب راسپوتن سے بہت زیادہ امپریس ہو گئیں اور اس کی مرید بن گئیں۔ دوسری طرف کنگ زار کو بھی ان تمام چیزوں کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی کوئین زرینہ کی طرح راسپوتن کا غلام بن بیٹھا۔ اب تو راسپوتن جب بھی چاہتا محل میں آتا اور جب چاہتا باہر چلا جاتا۔ راسپوتن کو لے کر راجا اور رانی کی اس دیوانگی کو دیکھ کر محل کے بڑے بڑے پدوں پر بیٹھے ہوئے اور بھی جو لوگ تھے وہ بھی اب راسپوتن کے پاس آتے اور اپنے تمام مسائل اور اپنی اپنی پریشانیاں بتاتے۔ دھیرے دھیرے اب پورے حکومت کے سسٹم میں ہی نہ صرف راسپوتن مشہور ہو چکا تھا بلکہ اپنا اثر بھی قائم کر چکا تھا، لیکن ساتھ ہی اب اس کے غلط کاموں اور ہوس کے قصے بھی مشہور ہونے لگے تھے، اور ہوتے بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ انسان اپنے اثر میں آنے والی تمام عورتوں کو ہی زنا کی طرف انکریج کیا کرتا تھا اور خود بھی انوالو ہوا کرتا تھا۔ خود اتنا گندا رہا کرتا تھا کہ لمبے وقت سے نہ نہانے کی وجہ سے اس کے پاس سے بدبو آیا کرتی تھی، اور نہ نہانے کی وجہ سے ہی اس کے سر اور داڑھی کے بال بھی گندگی جم جانے کی وجہ سے بہت زیادہ گھنونے ہو چکے تھے۔ دانت گندے تھے، ناخنوں میں ہمیشہ میل بھرا رہتا تھا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی یہ امیر اور خوبصورت عورتوں کو اس طرح سے اپنے وش میں کرتا کہ وہ نہ صرف اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنانے کو راضی ہو جاتی بلکہ وہ اس کو اپنے لیے فخر کی بات سمجھا کرتی تھیں۔ جب محل کے اندر اور محل کے باہر بھی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں میں بھی راسپوتن کی یہ حرکتیں حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو کچھ لوگوں نے ان تمام چیزوں کی خبر کوئین زرینہ تک پہنچائی، لیکن رانی بھی کیا کرتی، کیونکہ وہ تو خود بھی راسپوتن کے کمرے میں لمبا لمبا وقت بتایا کرتی تھیں، اسی لیے کوئین زرینہ نے بغیر کچھ زیادہ سوچے سمجھے راسپوتن کی ملی ہوئی یہ رپورٹ ہی پھاڑ ڈالی۔ راسپوتن کنگ زار نکولس اور کوئین زرینہ دونوں کے ہی دماغ کو کنٹرول کر چکا تھا، جس کی وجہ سے اس دور میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک مطلب رشین امپائر انڈائریکٹلی اس انسان کے کنٹرول میں تھا۔ کنگ اس کی ہر بات پر صرف ہاں میں ہاں ملاتے، اور محل کے اندر اگر کوئی بھی انسان اس کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کرتا یا اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا تو اس کو یا تو سائیڈ کر دیا جاتا یا تو چپکے سے ختم ہی کر دیا جاتا تھا۔ اس بدکار انسان نے سلطنت کی بے شمار عورتوں اور یہاں تک شہزادیوں اور ملازماؤں تک کو بھی اپنی ہوس کا شکار بنایا۔ اب جو عورتیں بھی اس کے اثر میں آ کر اس کا شکار بنتی تو ان کے جو شوہر ہوتے یا فیملی کے دوسرے جو مرد ہوا کرتے تھے وہ ظاہر ہے غصے سے لال ہو جایا کرتے تھے، لیکن اس کے اثر و رسوخ اس کی طاقت کو بھی جانا کرتے تھے، تو اسی لیے اب ان لوگوں نے اس کی شکایت کرنے کی بجائے اس کے اوپر چپکے سے حملے کرنا شروع کر دیے، اور راسپوتن کے اوپر اب آئے دن جان لیوا حملے ہونے شروع ہو گئے۔ اس دور میں رشین امپائر کا ایک اثردار اور طاقتور انسان کہ جس کا نام پرنس فیلکس یوسپوف ہوا کرتا تھا اور جو راسپوتن کی ان تمام چیزوں پر نظر رکھا ہوا تھا، اور وہ جب اپنی رشتہ دار عورتوں کو اس کے ساتھ دیکھا کرتا تھا تو غصے سے لال پیلا ہو جایا کرتا تھا، لیکن کر کچھ نہیں پاتا تھا۔ اسی نے ایک دن آخرکار راسپوتن کو ختم کرنے کا پلان بنایا۔ وہ پہلے تو راسپوتن سے ایک عقیدت مند مطلب ایک ایسے انسان کے طور پر ملا کہ جو اس کا دیوانہ ہو، اور اس کو اپنی بیوی کی خوبصورتی اور ساتھ ہی اس کے بے اولاد ہونے کی پریشانی بتائی، اور اسی کو وجہ بتاتے ہوئے ہی راسپوتن کو اس نے اپنے گھر پر آنے کی دعوت دی۔
दोस्तों, औरतें रासपुतिन की सबसे बड़ी कमजोरी थीं, ये बात प्रिंस फेलिक्स बहुत अच्छी तरह समझ चुका था। इसीलिए उसने अपने चंद दोस्तों के साथ मिलकर सारी तैयारी पहले ही कर रखी थी। तयशुदा वक्त पर जब रासपुतिन प्रिंस फेलिक्स के घर पहुंचा तो उसको पहले तो बहुत सारी जहरीली शराब पिलाई गई, मगर उसके बावजूद भी उसको कुछ खास असर नहीं हुआ। ये देखकर उस प्रिंस फेलिक्स और उसके दोस्तों के तो होश ही उड़ गए। इसीलिए उन्होंने अब फौरन इसके ऊपर कई गोलियां चलाईं और साथ ही एक खतरनाक चाकू इसके सीने में पूरी तरीके से घोंप दिया। और इसके बाद भी जब इन लोगों को इत्मीनान नहीं हुआ तो इन्होंने रासपुतिन को उठाकर पानी में भी डुबो दिया। जिस वक्त ये सब हुआ उस वक्त किंग जार निकोलस एक जंग में फंसा हुआ था, मगर उसके बावजूद भी रासपुतिन की मौत की खबर सुनकर फौरन राजधानी वापस आ गया। 30 दिसंबर 1916 मतलब 47 साल की उम्र में मरने वाले रासपुतिन को पूरा शाही प्रोटोकॉल दिया गया और इसकी लाश को पूरी शानो शौकत के साथ दफनाया गया। और इसी के साथ रासपुतिन की कहानी का खात्मा हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।